السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، ذرا اندازہ فرمائیں عرب کے اس دور ظلمت کا جب انسانیت جہاں بلد تھی، عرب کی حالت ناقابل بیان تھی. ننھی ننھی کلیوں کو کھلنے سے پہلے ہی مسل دیا جاتا تھا، جہاں عورتوں کا کوئی مقام نہ تھا. عورتوں کی حیثیت پیر کی جوتی سے زیادہ نہ تھی. غلاموں سے جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا تھا. بلکہ جاہلیت اس قدر عام تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بیویوں کو ورثے میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. مختصر یہ کہ اہل عرب میں دنیا کی تمام تر برائیاں موجود تھیں. خانہ کعبہ میں معبود حقیقی کے بجائے معبودان باطل کی پرستش کی جاتی تھی. ایسے میں ضرورت تھی ایک انقلاب کی، ضرورت تھی ایک سماجی اور فکری انقلاب کی، ضرورت تھی ایک مصلح اعظم کی جو ان کو عدل و مساوات کا درس دے سکے. ضرورت تھی ایک ایسے انسان کی جو ہر ظالم سے اس کے ظلم کا حساب و کتاب لے سکے. ضرورت تھی ایک ایسے انسان کی جو ان کے درمیان کھڑی منافرت کی دیوار کو توڑ کر انہیں ایک قوم کی حیثیت سے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنا سکے. اور آخر کار اللہ عز و جل نے اہل عرب پر اپنا کرم خاص فرمایا. 12 ربیع الاول کی شب ہے، چاند چمک رہا ہے، ستارے کھل رہے ہیں، نور کی فوار پڑ رہی ہے. اچانک ایک غلغلہ برپا ہوا. ایک ندا دینے والا ندا دے رہا تھا. لوگوں صدیوں سے جس ستارے کا انتظار تھا، دیکھو دیکھو وہ طلوع ہو گیا ہے، آنے والا آ گیا ہے. وادی مکہ کے سناٹے میں یہ آواز پھیل گئی. ابھی لوگ حیران تھے کہ آخر کیا ماجرا ہے، کس کا انتظار تھا، کون آنے والا تھا، کون آ رہا ہے. کہ اتنے میں پھر ندا آئی، ہاں ہاں وہ آ گیا، سونے والوں جاگ اٹھو، آنے والا آ گیا ہے. نور کی چادر پھیل گئی ہے، میلوں کی مسافتیں سمٹ گئی ہیں، بسرائے شام کے محلات نظر آ رہے ہیں. کس کی آمد ہے کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، کس کی آمد ہے کہ ہر بت تھر تھرا کر گر پڑا. یہ آمد تھی آمنہ کے لال کی، وجہ تخلیق کائنات کی. نور مجسم شفیع معظم سید عالم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی. معزز ناظرین کرام، وہ کیا آئے، رحمت کی برکھا آ گئی، نور کے بادل چھا گئے، ہر طرف نور ہی نور ہے. حد نگاہ نور کی چادر تلی ہوئی ہے. عجب سما ہے، عجب منظر ہے. ایسا منظر تو کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا. تاریکیاں چھٹ گئیں، روشنیاں بکھر گئیں. ادھر دیکھو نور ہی نور ہے، ادھر دیکھو بہار ہی بہار ہے. تازگی انگڑائیاں لے رہی ہیں، مسرتیں پھوٹ رہی ہیں، رنگینیاں اپنا رنگ دکھا رہی ہیں. سارا عالم نور میں نہایا ہوا ہے، ذرے ذرے پر مستی چھائی ہوئی ہے. ہاں ہاں یہ اجلا اجلا سا سما، یہ مہکی مہکی سی فضائیں، یہ مست مست ہوائیں جھوم جھوم کر جشن بہارا کے گیت گا رہی ہیں. آج برسوں کی ہتکڑیاں کٹ گئیں، صدیوں کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں. گھٹی گھٹی سی فضائیں بدل گئیں، مدی مدی سی آنکھیں روشن ہو گئیں، بجھی بجھی سی طبیعتیں سنبھل گئیں، رندی رندی سی آوازیں کھلکھلانے لگیں. ڈوبتے ہوئے ابھرنے لگے، سہمے ہوئے چہکنے لگے، روتے ہوئے ہنسنے لگے، صدیوں سے دبے ہوئے سرفراز ہونے لگے، خون کے پیاسے محبت کرنے لگے، ہارنے والے جیتنے لگے. بکھرے ہوئے خیال یکجا ہو گئے، منتشر قوتیں سمٹ گئیں اور ضعیف و ناتواں ایک ناقابل تسخیر قوت بن کر ابھرے. اور دنیا نے پہلی مرتبہ جانا کہ انسان احسن تقویم میں بنایا گیا ہے، اشرف المخلوقات کے منصب عالی پر فائز کر کے خلافت الہیہ سے سرفراز کیا گیا ہے. وہ کیا آئے کہ کائنات کا رنگ بدل گیا، ذرہ ذرہ دلکش اور دلربا معلوم ہونے لگا. آپ آئے اور دنیا میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہو گیا. ایک ایسا حسین انقلاب آیا کہ اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھا تھا. ایسی بہار آئی کہ ایسی بہار کسی نے بھی نہ دیکھی تھی. گویا کہ پورا عالم پکار اٹھا، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.